السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں ہم آج یہاں سے شروع کریں گے کہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو فرض کی نماز جماعت سے نہیں ملی تو اسے فرض تنہا پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب کہ یہ جائز ہے۔ نمازوں کو قضا پڑھنے کا بیان۔ سوال: ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ جواب: ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت پر کر لیا جائے، اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کیا جائے۔ مثلاً ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی تو ادا کہلائے گی، اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی تو قضا سمجھی جائے گی۔ سوال: قضا کن نمازوں کی واجب ہوتی ہے؟ جواب: تمام فرض نمازوں کی قضا فرض اور واجب کی قضا واجب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمام فرض نمازوں کی جو قضا ہوتی ہے وہ فرض اور واجب کی قضا واجب ہوتی ہے، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ سوال: کسی فرض یا واجب کو وقت پر ادا نہ کرنا اور قضا کر دینا کیسا ہے؟ جواب کہ قصداً اور بلا عذر کسی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ فرض اور واجب کو وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد سنت کا۔ ہاں، اگر بلا قصد قضا ہو جائے، مثلا نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی سوتا رہ گیا تو گناہ نہیں ہے۔ سوال: فرض یا واجب نماز قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب: جس وقت یاد آ جائے یا جاگے فوراً پڑھ لے، دیر کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر وقت مکروہ میں یاد آئے تو یا جاگے تو وقت مکروہ نکل جانے کے بعد پڑھے۔ سوال: قضا نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں کافی نہیں ہے۔ سوال: اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں قضا ہوں اور اسے دن یاد نہ ہوں، مثلاً اس نے مہینے 2 مہینے بالکل نماز نہیں پڑھی، اور اسے یہ تو معلوم ہے کہ میرے اوپر فجر کی مثلاً 30 نمازیں اور اسی قدر ظہر وغیرہ کی نمازیں ہیں، لیکن اسے مہینہ یاد نہیں کہ کس مہینے کی نمازیں چھوٹی تھیں، تو یہ نیت کس طرح کرے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب کسی نماز مثلاً فجر کی قضا کرے تو اس طرح نیت کرے کہ میرے ذمے جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جو نماز قضا کرے اس کی نیت اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ سوال: قضا نماز مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں؟ جواب: اگر اکیلے آدمی کی نماز قضا ہو تو گھر میں پڑھنا بہتر ہے، اور مسجد میں پڑھ لے تو بھی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کسی سے یہ ذکر نہ کرے کہ میں نے یہ نماز قضا پڑھی ہے، کیونکہ اپنی قضا نمازوں کا دوسروں سے ذکر کرنا یہ مکروہ ہے۔ سوال: وہ سنتیں کون سی ہیں جن کی قضا پڑھنا سنت ہے؟ جواب: فجر کی سنتیں اگر مع فرض کے قضا ہو جائیں تو زوال سے پہلے ان کو بھی مع فرضوں کے قضا پڑھ لینا چاہیے، اور زوال کے بعد پڑھے تو صرف فرضوں کی قضا کرے، اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئیں تو سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لینا تو مکروہ ہے، اور آفتاب نکلنے کے بعد پڑھنا مکروہ تو نہیں، مگر وہ سنتیں نہ ہوں گی، نفل ہو جائیں گی۔ سوال: ظہر کی 4 سنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھی گئیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ جواب: ظہر اور جمعہ کی سنتیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو فرض کے بعد پڑھ لے، اور فرض کے بعد 2 سنتوں سے پہلے یا ان کے بعد دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 سنتوں کے بعد پڑھے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، مدرک، مسبوق، لاحق کا بیان ہے۔ سوال: مدرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس کو امام کے ساتھ پوری نماز ملی ہو، یعنی پہلی رکعت میں شریک ہوا ہو اور آخر تک شریک رہا ہو، اسے مدرک کہتے ہیں۔ سوال: مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جس کو امام کے ساتھ شروع سے ایک یا کئی رکعتیں نہ ملی ہوں۔ سوال: لاحق کسے کہتے ہیں؟
جواب، لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد ایک یا کئی رکعتیں جاتی رہی ہوں. جیسے ایک شخص امام کے ساتھ شریک ہوا لیکن قعدہ میں بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اتنی دیر سوتا رہا کہ امام نے ایک یا دو رکعتیں اور پڑھ لیں، تو اس کو لاحق کہتے ہیں. سوال، مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی نماز کس وقت اور کس طرح پوری کرے؟ جواب، امام کے ساتھ آخر نماز تک شریک رہے. جب امام سلام پھیرے تو مسبوق اس کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور چھوٹی ہوئی رکعتوں کو اس طرح ادا کرے کہ گویا اس نے نماز ابھی شروع کی ہے. مثلا جب تمہاری صرف ایک رکعت چھوٹی ہے تو امام کے سلام کے بعد اس طرح پڑھو کہ پہلے ثنا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی اور صورت ملاؤ، پھر قاعدہ کے مطابق رکعت پوری کر کے قعدہ کرو اور سلام پھیرو. یہ طریقہ ہر نماز کی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کا ہے. اور جب تمہاری ظہر یا عصر یا عشاء یا فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد فاتحہ اور سورت، اور دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع سجدے کر کے قعدہ کرو اور سلام پھیر دو. اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ ملی تو اپنی 3 رکعتیں اس طرح پوری کرو کہ پہلی رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قعدہ کرو اور پھر ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھو، پھر ایک رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ کر رکعت پوری کرو اور سلام پھیرو. اور اگر مغرب کی ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قعدہ کرو، پھر دوسری رکعت بھی فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قعدہ کرو اور سلام پھیرو. غرض جب نماز کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی نماز میں ایک رکعت کے بعد قعدہ کرنا چاہیے، خواہ کسی وقت کی نماز بھی ہو. بقیہ انشاءاللہ عزیز طلبہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.